اور ہم شیف کے بریک کی طرف گئے ہوئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بریک لمبا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ شیف اقبال نے کیا پکایا اور کیا کھلایا, اور اب ہم واپس آ گئے ہیں. اور جہاں ہم واپس آ گئے اب وہیں پہ آج ہم جس موضوع کو موضوع سخن بنایا ہے, جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. انتہائی خوبصورت معاملہ آج کا. جب ہم بریک پر گئے تھے تو اسی موضوع کو ہم موضوع سخن بناتے ہوئے گئے تھے, اور اب میرے ساتھ یہاں پہ میرے مفتی حضرات بھی موجود ہیں, بیٹھے ہیں. سب سے پہلے مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب, ساتھ ہی بیٹھے ہیں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب. بہت شکریہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بھی کہ آپ آج بھی ہمارے ساتھ 28ویں روزے کو بھی شامل ہیں. ساتھ ہی بیٹھی ہیں ناتخواں دو, ایک عقیدت ناز بیٹھی ہیں اور شازیہ انصاری بیٹھی ہیں. ناظرین آگے بڑھوں, ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں, لیکن اس سے پہلے جہاں آپ شیف اقبال کے انگریڈینٹس دیکھ کر آئے ہیں وہیں پر ہم اس ٹرانسمیشن کے انگریڈینٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں کون کون ہیں اور اس ٹرانسمیشن کی انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے اوپر بھی چلیں گے. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے 7 اپ پیپسی. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے مغلیہ نمکو, جو کہتا ہے تھوڑا سا نمکین ہو جائے. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے نیلسن پینٹس, یہی تو رنگ ہے زندگی کے. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے روح افزا. روح افزا کہتا ہے کہ جی 110 سال سے آپ کے لیے بہترین مشروب بنا کے لا رہا ہے, قدرتی مشروب ہے, قدرتی اجزاء سے بنا کے لا رہا ہے, اور روح افزا سالوں سال سے ہمارے لیے بہترین مشروب بنا رہا ہے. ساتھ ہی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں اس کے مارکیٹنگ بائی صدیق یعنی ٹوکیو پرکلی ہیٹ پاؤڈر, ٹوکیو نیم سوپ جو کہتا ہے ٹوکیو ٹھنڈا ہے. اس کے ساتھ جی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں فوٹائل. فوٹائل کی جب بات آتی ہے, جہاں فوٹائل کی بات آتی ہے وہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فوٹائل ہو تو آپ کے پاس سب سے زیادہ جو جاتی ہے بات وہ جاتی ہے کچن اپلائنسز کے اعتبار سے. تو فوٹائل اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے. ساتھ ہی بامبے لائٹ ہاؤس. بامبے لائٹ ہاؤس برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ بھی رہا ہے 2020 کا, اور بامبے لائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ جی لائٹ اپ یور لائف, یعنی کہ اندھیروں سے نکل کر آپ اپنی زندگی کو روشن کیجئے. تو جہاں گھر کی تزئین و آرائش کا معاملہ ہو وہاں بامبے لائٹ ہاؤس پر اعتماد کیجئے. ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے جی عفیف گروپ. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے نسیم مسالے. اس ٹرانسمیشن کی اسپانسر میں شامل ہے نسیم مسالوں کے ساتھ ساتھ جی گڈ ملک. اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے کوئس مشروب, اور کوئس مشروب کی کیا ہی بات کروں, قدرتی اجزاء سے پھر ایک مرتبہ پھر کہوں گی قدرتی اجزاء سے بنا ہے, بڑا ہی مزیدار ٹرولی ٹیسٹ فلی, جن کا سلوگن ہے کوئس شربت. کوئس شربت کے ساتھ ساتھ شیخ مسالے اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے شیخ مسالے. اور شیخ مسالے کے اعتبار سے بھی بات کی جائے تو شیخ مسالے بڑے ہی زبردست اور بڑے ہی اچھے مسالوں کے اعتبار سے آپ کو بہت ہی پائیدار اور اچھی کوالٹی کے اعتبار سے اگر مسالوں کی طرف جانا ہے تو شیخ مسالے بڑے ہی مشہور مسالے ہیں. تو اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں شیخ مسالے. اس کے علاوہ جی مزید اسپانسرز کی طرف بڑھیں گے آگے. فوڈ اسپانسرز میں شامل ہیں کراچی ذائقہ حلیم, پیزا پوائنٹ, اسکیمو آئس کریم اور ڈھاکہ سویٹس اینڈ بیکرز جو کہ اہتمام کرتا ہے ہمارے افطار کا. سو ناظرین یہ وہ سارے اسپانسرز ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اور میں بات کرتی ہوں جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اپنے وارڈروب کے حوالے سے جی بات کرتی ہوں. تو آج کا جو آؤٹ فٹ ہمیں بھیجا ہے جی وہ ہمیں بھیجا ہے شیمرفس نے, اور شیمرفس کی جو آؤٹ لیٹ ہے وہ پورے پاکستان میں موجود ہے. کراچی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, ملتان ہو, ہمیں بھیجا ہے جی آج کا آؤٹ فٹ بہت بیوٹیفل سا بنا کے اس ٹرانسمیشن کے لیے خاص طور پہ شیمرفس نے, اور بہت ہی پیارا آج کا آؤٹ فٹ ہے, میرا پسندیدہ کلر ہے جی. اور ساتھ ہی خاص طور پہ شیمرفس کی بات کروں تو ریڈی ٹو ویئر, پریٹ ویئر اور امبرائڈری پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ شیمرفس. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کا تو ہم نے بتا دیا. اپنے علماء کرام کی طرف آؤں گی. میرے ساتھ بیٹھے مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب اور علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور جہاں ہم پہنچی تھے میں چونکہ
شروع کرتی ہوں قصہ اور سنانا، اور میں نے سنایا جہاں تک، اور وہیں پر میں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں تک ہم نے بات کری۔ اور اب اس کے بعد ایک وہ تھے عمر فاروق جب نظر آ رہے ہیں، جب ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور بہت ہی سخت ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے روب اور دبدبے سے لوگ آپ کے سحر میں طاری ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ہے کہ اب دوسری طرف داخل دائرہ اسلام میں ہو چکے ہیں، اور جب داخل ہوئے ہیں تو اعلان کر رہے ہیں، خود اعلان کر رہے ہیں، اور بہت ہی انتہائی جسے کہتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے مسلمان خفیہ تھے، اب میرے اسلام لانے پر سب مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، اور اب سب بے بانگ دہل اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم کون جو مسلمان ہوا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ سو اب یہ ان کا دوسرا روپ ہے۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، پہلے وہ تلوار لے کے نکل رہے تھے دین اسلام کے لیے، اور اب وہ دین اسلام کی تلوار لے کر غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کا ذکر کیا، تو اسلام کچھ اس طرح سے لائے کہ مختلف محدثین کرام اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور 2 دن کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا اس طرح سے مانگی تھی کہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے جو فاروق تھے اس وقت بھی قدرت کی نگاہوں میں تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو شان و شوکت ملے اور عزت ملے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ جب آپ اسلام لے آئے اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تو آپ علیہ السلام نے دامن کو پکڑ کے ہلایا اور فرمایا کہ عمر اب بھی کیا باز نہیں آؤ گے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو باتیں بتاتے ہیں یہ حق ہے، اور آپ نبی برحق ہیں، اور آپ جس خدا کا پتہ بتاتے ہیں وحدہ لا شریک کا وہ بھی برحق ہے، تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب ہم ظاہراً عبادت کریں گے۔ اب مکہ میں کلمہ طیبہ کی تبلیغ، نمازیں خفیہ طریقے سے ادا نہیں کی جائیں گی بلکہ اعلانیہ کیے جائیں گی، اور پھر فرمانے لگے کہ جس نبی کے پاس فاروق اعظم ہوں اور جس نبی کے پاس امیر حمزہ ہوں وہ نبی کبھی بھی اب خفیہ طریقے سے نماز ادا نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر چاہتے کیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ 40 لوگوں کا قافلہ لے کے اٹھیے، آپ آگے نکلیں، 40 لوگ آپ کے پیچھے ہوں، آپ کی ایک جانب میں کھڑا ہو جاؤں گا اور دوسری جانب امیر حمزہ کھڑے ہوں گے، اور آج ہم مشرکین کے اس جتھے کے سامنے بیت اللہ میں جائیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ سیرت کے اندر آتا ہے کہ امیر حمزہ نے بھی تلوار اٹھائی اور جناب فاروق اعظم نے بھی تلوار اٹھائی، اور تلوار کو لہراتے ہوئے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کافروں نے جب دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے کہ اس سے پہلے تو یہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج کیسے آ رہے ہیں؟ تو دیکھا ایک طرف امیر حمزہ اور ایک طرف فاروق اعظم، نبی علیہ السلام نے پہلی نماز کو قائم کیا۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی جو نماز حرم پاک کے اندر ادا کی ہے وہ نماز فاروق اعظم کی تلوار اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے سائے میں ادا کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا اور آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو سیدنا فاروق اعظم بیت اللہ میں جاتے ہیں اور تلوار پکڑتے ہیں، تلوار کو رکھتے ہیں، بیت اللہ کے گرد و نواح طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں مشرکین مکہ کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے اس کی ماں اس کے بدن پر لاش پر روئے وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے، اور جو چاہتا ہے کہ کسی کی عورت بیوہ ہو جائے وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے، مجھ سے مقابلہ کر لو، کل کو یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر یہاں مکہ سے ہجرت کر گئے، میں عمرہ کر رہا ہوں، دن دہاڑے کر رہا ہوں، سورج کی روشنی میں کر رہا ہوں اور تمہیں تلوار لے کے للکار رہا ہوں۔
اس پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں سیرت نگار کہ کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی فاروق اعظم سے آنکھ اٹھا کے بات کرے۔ اسی اسنا میں آپ مدینہ پہنچتے ہیں۔ پھر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں تمام صحابہ کرام نگاہیں جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن سوائے دو کے، ایک صدیق اور دوسرے عمر بن خطاب، یہ آپ علیہ السلام کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے، آپ علیہ السلام بھی تبسم فرماتے اور یہ دونوں بھی ہنس پڑتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے جب میں آسمان پہ جاتا ہوں میرے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک جبریل دوسرے میکائیل، اور جب میں زمین پر آتا ہوں تو میرے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک عمر اور دوسرے صدیق اکبر۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو یہاں یہ روایت میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ قریش کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بات چیت کر رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی اسنا میں دیکھا تو عمر بن خطاب آ رہے ہیں، وہ پسے پردہ چلے گئی اور اپنی آوازوں کو پس کر لیا۔ جب عمر بن خطاب نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ہنسائے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشمخ رکھے، یہ بتائیے کہ آپ تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ اور یہاں بھی آپ کے چینل کے وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں، جب نبی علیہ السلام تبسم فرماتے تھے، یہ دندان کے درمیان ایک جھیری تھی جس سے نور کے شعلے نکلتے تھے اور آسمان کی طرف بلند ہو جایا کرتے تھے۔ قاضی عیاض نے کہا اذا تکلم رؤیا کالنور، جب آپ علیہ السلام گفتگو کرتے تو دہن مبارک سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ عمر بات یہ ہے، تیری قوم کی یہ عورتیں تھیں، میرے سامنے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں، جب تمہیں دیکھا تمہاری ہیبت کی وجہ سے یہ آہستہ گفتگو کرنے لگی اور پسے پردہ چلی گئی۔ تو عمر بن خطاب خواتین کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم نبی سے نہیں ڈرتی ہو، عمر سے ڈرتی ہو؟ کہا ہاں آپ سخت ہیں اسلام کے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور امام بخاری نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی عمر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو خواتین کی عورتیں ہیں، آپ جس راستے سے چلتے ہیں شیطان اس راہ ہی کو پلٹ دیتا ہے۔ فرمایا عمر یہ تو خواتین ہیں قریش کی، آپ کی قوم کی عورتیں ہیں، جس گھاٹی سے آپ آ رہے ہوتے ہیں سامنے سے شیطان آئے تو باقی آدمیوں کے ساتھ تو شیطان لگ جاتا ہے اور شیطانی اثر دکھاتا ہے، لیکن عمر کے سائے سے بھی شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے نمبر کی یعنی ریاست مدینہ کے تیسرے بڑے اور نبی کے بعد دوسرے بڑے خلیفہ جب آپ کو خلافت ملتی ہے، اور اس کے بعد عدل و انصاف اور حساب اور کتاب، اس کا کیا کہنے کہ جناب والا مال غنیمت میں کچھ کپڑے آئے اور ایک آپ نے لیا، ایک عبداللہ کو دیا، ایک ایک چادر تمام میں تقسیم ہو گئی، اور پھر ایک دن آپ نے کپڑے پہنے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین خطبہ آپ بعد میں دیں گے، پہلے آپ اپنے کپڑوں کا حساب دیجئے۔ تو یہ حساب کیوں مانگا گیا؟ چونکہ ایک چادر سے ان کے کپڑے نہیں بنتے تھے، یہ قدرے دراز کر کے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اونٹ کی اس طرف کھڑے ہوتے تو اس طرف سے نظر آتے تھے، لیکن میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہوتے تو میرے آقا اونچا نظر آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، لیکن اونچا سے اونچا آدمی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو میرے آقا اونچے نظر آتے تھے۔ فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب عبداللہ دیں گے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر اٹھیے اور میرے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو دھو دیجئے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے کہنے لگے سنیں کہ بیت المال سے ہر ایک کو ایک ایک کپڑا ملا، مجھے بھی ایک ملا اور میرے والد کو بھی ملا۔ میرے والد کو وہ کپڑا پورا نہیں تھا، بدن قدرے لمبا ہے۔ جب ہم گھر میں گئے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضور آپ خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کی حکومت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، میں اپنا جوڑا نہیں بناؤں گا، میں اپنی چادر بھی آپ کو دے دیتا ہوں، دونوں چادریں ملا کے آپ اپنا جوڑا بنا لیجئے۔ جب مسجد نبوی کے لوگ متوجہ ہوئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب محاسب کے معاملے میں کتنے عظیم انسان ہیں، فرمایا اب مجھے اجازت ہے کہ میں آگے خطبہ پڑھوں۔ یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی بات ہم سے کیوں پوچھی جاتی ہے اور ہماری بات بچوں سے کیوں پوچھی جاتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے جو مسلمان حکمران ہوں گے اگر وہ خود امیر ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے بچے امیر ہوں گے تب ان سے سوال کیا جائے گا، ان کی بیگمات امیر ہوں گی تب ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہمیں خلیفہ دوم نے بتا دیا جو حکومت کی کرسی پہ ہوگا اس کے ایک ایک رشتہ دار کے
پائی پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب عمر بن خطاب کی جب وفات شریف کا وقت آیا تو اس وقت آپ 82,000 روپے کے مقروض تھے۔ 82,000 روپے کے لوگ حکومت میں آتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے تیسرے بڑے لیڈر حکومت میں آنے کے بعد مقروض ہو گئے۔ پھر عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ میرا یہ قرض میری قوم سے اتارنا، نہ اتر سکے تو قریشیوں کے ہاتھ ملانا، ان سے بھی نہ اتر سکے تو پھر انصار سے کہنا۔ پھر جب آپ کی وفات شریف ہو گئی، وفات شریف ہونے کے بعد کسی نے دیکھا، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں 10 یا 11 سال کے بعد خواب کی حالت میں نظر آئے، داڑھی گرد آلود ہے۔ پوچھا امیر المومنین آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی ابھی قبر کا حساب دے کے آیا ہوں۔ وہ عمر کہ سرزمین مدینہ پہ زلزلہ آئے تو کوڑا ماریں، اور امام رازی لکھیں اس دن سے آج تک میں نے اس کی تحقیق کی ہے، جب سے مدینہ کی زمین کو عمر کا کوڑا لگا ہے کبھی مدینہ کی زمین میں زلزلہ نہیں آیا۔ انہیں 11 یا 10 سال قبر میں حساب دیتے دیتے ہو گیا۔ تو الغرض میں آپ کو بتاؤں کہ عمر کے بارے میں تو یہی ہے، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ حرم کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نہ پڑھیں، آپ علیہ السلام خاموش۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ قرآن کو اتار دیتا ہے کہ اے معبود جو عمر کہہ رہا ہے وہی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خطیب اپنے خطبے میں پڑھتا ہے عمر بن خطاب سرکار کی بارگاہ میں آ کے رائے دیتے تھے، اور پھر رائے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی شکل میں مسلمانوں کے لیے اتار دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب جوش خطابت میں بہت ہی خوبصورت انداز ان کا ہے، اور میں نے جیسے کہ کل بھی کہا تھا ناظرین بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اور بہت اچھے انہوں نے اس معاملے پر روشنی ڈالی ہے۔ میں اپنے نعت خواہوں کی طرف بھی بڑھوں گی، میرے ساتھ بیٹھی ہیں شازیہ انصاری۔ شازیہ انصاری مائک اٹھا لیجئے، اور میں چاہوں گی آپ سے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کو یقینی بنائیے۔ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری سارا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی
रख लेना बरोज़े हाश मेरे इस भरम की लाज रख लेना। तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा 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 या रसूल अल्लाह। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी शाज़िया अंसारी। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, हैं और रहेंगे उम्मत मोहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग हैं। बेशक अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद अक़ीदत व एहतराम के नजराने यहाँ पेश कर रहे हैं। जारी व सारी है इस मुबारक महफ़िल में मैं अपने उलमा कराम की तरफ बढ़ूँगी और वापस अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब की तरफ जाऊँगी। और यकीनी तौर पे जैसे कि उन्होंने अभी गुफ्तगू की रोशनी डाले थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के हवाले से, और किस तरह से जब उन्होंने अपने इस हवाले से उन्होंने बयान किया कि जब दीन इस्लाम आया और सारी चीज़ें हुई और किस तरह उन्होंने फिर उसके बाद मुशरिकीन उनसे डरते थे और किस तरह से उनका खौफ और रोब दबदबा था। बस मैं एक मिनट में चाहूँगी कि अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब इसको थोड़ा सा और मज़ीद बयान करें और फिर उसके बाद मुझे वक्फे की तरफ जाना है। जी जहाँ तक मुशरिकीन की आपने बात की है, तो जिस तरह कि हम पहले बता चुके, जो मुशरिकीन मक्का हों या फिर यहूद मदीना हों या फिर मदीनतुल मुनव्वरा के ईसाई हों, यानी कि इस्लाम के मुखालिफ जितने लोग थे, अगर मखलूक में से उनके दिलों में किसी का डर था तो वो ज़ात पाक उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आप अलैहिस्सलाम से यही गुजारिश करते कि ये जो मदीनतुल मुनव्वरा के मुनाफिकीन हैं, आप इनको मस्जिद नबवी से बाहर कर दें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वही का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि एक दिन ऐसा आया कि जनाब ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ मुनाफिक तू उठ, फ़लाँ मुनाफिक तू उठ। तो आप मस्जिद में आ रहे थे खुतबे के लिए, ये निकल रहे थे, तो वहाँ आप पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, और आप बड़े खुश हुए। और फिर आपकी प्रोग्राम की विसातत से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोग ये समझते हैं कि उमर बिन खत्ताब की तलवार हर किसी के लिए थी। ऐसी नहीं, जो यहूदी गुस्ताखियां करते थे उनकी तो आप गर्दनें उड़ाते थे, लेकिन जो यहूदी मदीना में जिम्मी थे और आपको टैक्स देते थे उसका भी बड़ा ख्याल रखते थे। आप मदीनतुल मुनव्वरा के एक देहात में जा रहे थे, एक बूढ़े आदमी को आपने टैक्स मांगते हुए देखा, तो आपने फरमाया कौन हो तुम, भीख मांगते हुए देखा, फरमाया कौन हो तुम, कहने लगा मैं बूढ़ा यहूदी हूँ, अब कमाने के कामिल नहीं हूँ, तो मैं लोगों से सवाल कर रहा हूँ। तो उमर बिन खत्ताब कहने लगे अपने घर में बैठ जा, उमर से इस बारे में भी सवाल किया जाएगा कि ये यहूदी जवान था तो टैक्स देता था हुकूमत को भी और अपने घर को भी संभालता था, आप जब ये बेसहारा हो गया तो इसकी कफालत रियासत मदीना करेगी। बात की, मदीना की सरजमीन में एक जवान जा रहा था, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उन्होंने उमर बिन खत्ताब को देखा, जब देखा तो दिल ही दिल में तौबा की, या अल्लाह आज उमर के कोड़ों से बच गया ना, फिर कभी शराब नोशी नहीं करूंगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और उस शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया। उमर बिन खत्ताब ने बुलाया, फरमाया जवान इधर आओ, तुम्हारे पास क्या है? तो कहने लगे मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब थी, लेकिन उमर के डर से अल्लाह से तौबा की तो अल्लाह ने उस जवान की इज्जत बचा ली। उमर बिन खत्ताब ने उस शीशी को खोला, पकड़ा, तो क्या देखते हैं कि वो अंदर सिरका था, बाकी सिरका था। यानी यहां यह भी बताना चाहूंगा, मखलूक के और खलीफा दोम के डर से
اگر شراب جو ہے سرکے میں تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر رمضان میں توبہ کرنے سے ہماری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ قرآن کے اندر آتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ جب کوئی بندہ پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے کالے کرتوتوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ سے ڈریں اور اپنے خلفاء کی عزت کریں، صحابہ سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں اور اہل بیت سے محبت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یا ایک وقفے کی طرف جانا ہے چھوٹا سا۔ ویسے اتنی خوبصورت گفتگو اور بابرکت محفل جب ہوتی ہے تو دل تو نہیں چاہتا کہ اس کو توڑ کے بیچ سے جایا جائے، لیکن کمرشل بریک ہوتا ہے تو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔